اب جو اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لے لو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی تم فرض نماز پڑھو، کیونکہ مسجد میں جب بھی مسجد میں جائے گا تو فرض نماز پڑھنے جائے گا، تو اب مطلب آیت پاک کا یہ ہوا کہ تم جب بھی فرض نماز پڑھو، چاہے مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، کسی بھی جگہ پڑھو، تو جب تمہیں فرض نماز پڑھنی ہو تو فرض نماز پڑھنے سے پہلے زینت لے لو، زیبائش لے لو، بیوٹی، جس کو آپ بیوٹی کہتے ہیں، بیوٹی لے لو، یعنی شاندار اپنی ہیئت بنا لو، شاندار اپنی ہیئت بنا لو، اور اپنی شاندار ہیئت بنا کر اب فرض نماز پڑھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ شاندار ہیئت بنانے میں ایک تو پاکی کا مسئلہ ہے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا، اور وضو نہیں ہے تو وضو کرنا، یہ بھی زینت کے اندر ہے، یہ بھی زینت میں داخل ہے۔ ناپاک ہے تو غسل کرنا، اور غسل تو ہے لیکن بے وضو ہے تو وضو کر لینا، یہ بھی اس زینت میں ہے۔ پھر جسم سے باہر سر سے پیر تک جو کپڑے ہیں اس میں پہلی چیز طہارت، بدن پاک ہو، یعنی بدن کے ظاہر پر کہیں کوئی ناپاکی نہ ہو، کپڑے پاک ہوں، کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہ ہو، یہ بھی زینت میں ہے۔ ناپاک کپڑے پہنے زینت نہیں لی اس نے، تو بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ پھر سر سے پیر تک اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو بہترین پسندیدہ لباس قرار دیا جاتا ہو۔ یہ جو جملہ ہے بہترین پسندیدہ لباس قرار دیا جاتا ہو، یہاں لوگوں کو ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا فیشن تو یہ ہے کہ بغیر سر کے پھرو، آج کا فیشن تو یہ ہے کہ بغیر سر کے پھرو، اور ننگے سر رہنا یہ کوئی برا لباس نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اچھا لباس سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم سر کھلے سر نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو بہترین ڈریس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک خیال ہے بعض بھائیوں کا، یہ ان کے ذہن میں ایک ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ بہترین لباس کس کا؟ کون سا لباس؟ بہترین لباس دنیا کی جو قومیں لباس کو اچھا سمجھے، دنیا میں سینکڑوں ہزاروں قومیں ہیں، ان میں کوئی قوم جو لباس اچھا سمجھتی ہو وہ لباس اچھا، ظاہر ہے یہ مراد نہیں لی سکتی، لیکن دنیا میں تو دسیوں بیسیوں سینکڑوں قومیں ہیں، اور تمام قوموں کے لباس الگ ہیں، تمام قوموں کے طریقے الگ ہیں، طور و انداز الگ ہیں، ان تمام اندازوں کو کیسے لیا جائے گا؟ آپ مثال لیجئے، عورت، یہ حکم جو خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب عورت اپنی زینت کیسے لے گی؟ ویسٹرن سویلائزیشن میں تو عورت آدھی ننگی ہو یہ بہترین لباس ہے۔ ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں تو عورت آدھی ننگی ہو یہ شاندار لباس ہے۔ تو کیا اس شاندار لباس میں ایک مسلمان عورت نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہ جو زینت ہے تو ویسٹرن سویلائزیشن میں کلچر میں زینت ہے، اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہوتا ہے اسلامی کلچر میں جو شاندار زینت ہے وہ لینی ہے۔ تو جیسا عورتوں کے لیے یہ ہے کہ مغربی تہذیب میں عورتوں کے لیے جو بہترین ڈریس سمجھا جاتا ہے اس ڈریس میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بہترین ڈریس جو عورت کے لیے ہے وہ اسلامی تہذیب میں جو بہترین ڈریس ہے اس ڈریس میں اس کو نماز پڑھنی ہے۔ یہی حکم مردوں کے لیے ہے کہ بغیر ٹوپی کے کھلے سر گھومنا بے شک بہترین سمجھا جاتا ہے، لیکن کون سے کلچر میں؟ مغربی کلچر میں اچھا سمجھا جاتا ہے، تو مغربی کلچر کو قرآن کریم میں مراد لوگے؟ قرآن کریم میں تو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو مراد لیا جائے گا۔ لہذا اسلامی کلچر میں اگر بغیر ٹوپی کے بہترین لباس سمجھا جاتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیو اسلامی تہذیب میں بہترین کلچر ننگے سر رہنا بہترین کلچر نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسلامی کلچر میں یہ ہے بہترین لباس یہ ہے کہ سر پر آدمی امامہ باندھے، تو یہ بہترین کلچر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر پر امامہ باندھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس میں حدیث ہے تعمموا تزدادوا حلما، پگڑی باندھا کرو بردباری میں بڑھ جاؤ گے، تمہارے اندر بردباری زیادہ پیدا ہو جائے گی، یعنی آدمی میں اوچھاپن ہے،
وہ چھاپن ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اس کو مکہ مار دیا، اس کو چھیڑ دیا، اس کا کان پکڑ کے کھینچ لیا، یہ جو وہ چھاپن کرتا رہتا ہے، آدمی پگڑی باندھے گا تو یہ وہ چھاپن ختم ہوگا، بڑھائی اور بردباری آدمی کے اندر آئے گی۔ اور ایک حدیث تو لوگوں نے یہاں تک گھڑی ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث موضوع ہے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو نماز پگڑی باندھ کر پڑھی جائے گی اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جائے گا۔ بغیر پگڑی کے نماز پڑھو گے اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھو گے اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جامع صغیر، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی اور لکھ کر کے انہوں نے اس کے اوپر جو نشان بنایا، ڈاٹ لگایا، وہ ضعیف کا لگایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وجہ سے بعض بھائیوں کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، تو انہوں نے اس حدیث پر عمل شروع کیا اور اس پر اتنا زور دیا کہ پگڑی کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ پھر اب ہر آدمی تو کہاں سے پگڑی باندھے، تو ہر آدمی کے لیے امام صاحب سے کہا امام صاحب تمہیں پگڑی باندھنی سب کی طرف سے، اور امام صاحب بھی بیچارے ہر وقت پگڑی کہاں سے باندھے، تو انہوں نے ایک چیتھڑا یا محراب پر رکھ رکھا ہے، وہ نماز سے پہلے سر پہ لپیٹ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث شریف سے سارا چلا ہے۔ اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ مصیبت بھگتو اور ہم تو ننگے سر پڑیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر حدیث ہے اس پر عمل کرنا، سب مسلمان عمل کرو۔ تو میں اصل یہ بتا رہا تھا کہ وہ جس حدیث ہے اسے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع صغیر میں اس پر ضعیف کا نشان بنایا ہے، اور اس لیے بعض وہ بھائی جن کو حدیث شریف کا بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور فضائل اعمال میں معتبر ہے، تو وہاں سے اس حدیث پر انہوں نے عمل شروع کیا اور پھر عمل کرتے کرتے اتنا مبالغہ کر دیا کہ اگر کوئی نماز پگڑی کے بغیر امام نماز پڑھائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث شریف گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، وہ حدیث صحیح نہیں۔ لیکن پگڑی باندھنا یہ تو اسلامی آداب میں سے، اسلامی لباس کے طور و طریق میں سے، آداب میں سے ہے کہ پگڑی باندھنا اور صرف ٹوپی پہننا بھی اسلامی آداب میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ سے صرف ٹوپی پہننا ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جب جہاد ہوتا ہے اور لوگ لڑتے ہیں تو شہید جو لوگ ہوتے ہیں تو شہیدوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کے شہید ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جید الایمان، بڑا مضبوط ایمان، پکا ایمان، میدان میں اترا اور بہادری کے ساتھ لڑا اور بہادری کے جوہر دکھائے اور مارتا رہا اور آخر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اول نمبر کا شہید ہے اور جنت میں اس کے درجے اتنے اونچے ہوں گے کہ جنتی یوں دیکھیں گے اس کو۔ تو جب یوں کیا تو ٹوپی گر گئی۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ ٹوپی گر گئی، یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضور کی ٹوپی گری یا حضرت عمر کی ٹوپی گری۔ حضور سے یہ حدیث حضرت عمر روایت کرتے ہیں اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ ٹوپی کس کی گری، حضور کی گری یا حضرت عمر کی گری۔ حدیث پھر لمبی حدیث ہے، دیکھو اس سے یہ بات نکلی کہ حضور بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے اور حضرت عمر بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، کیونکہ ٹوپی گری یہ کب کہتے ہیں جبکہ صرف ٹوپی پہنی ہوئی ہو، اور اگر ٹوپی پہن کر پگڑی باندھی اور پھر اولن تو پگڑی باندھو گے تو گرے گی نہیں، ٹوپی پہن کر پگڑی باندھو گے تو گرے گی نہیں، لیکن اگر گرے گی تو ٹوپی گرنا نہیں کہیں گے، پگڑی گرنا کہیں گے۔ محاورے میں اسے پگڑی گرنا کہیں گے، ٹوپی گرنا نہیں کہیں گے۔ اور حدیث میں کہ ٹوپی گری، معلوم ہوا کہ گھر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے اور صحابہ بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور گھر سے باہر سفر میں کسی مہمانوں سے ملنے کے موقع پر، دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے اور پگڑی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اسلامی جو لباس ہے، اسلامی لباس جو ہے وہ تو حضور اور صحابہ اور نیک مسلمانوں سے، حضور اور صحابہ اور ہر زمانے کے نیک مسلمانوں کا جو لباس ہے اس سے اسلامی لباس بنتا ہے۔
لہذا اسلامی لباس میں جو اچھا لباس ہے، زینت ہے، اس زینت کو قرآن کریم میں مراد لیا جائے گا۔ دنیا کی بے شمار ڈفرنٹ کلچرز جو ہیں ان میں جو اچھے لباس سمجھے جاتے ہیں ان اچھے لباسوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ لہذا یہ سوال کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، یہ آداب نماز کے جو آداب قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ جواب یہ کہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن میں نماز پڑھنے کے، فرض نماز پڑھنے کے، نفل کے بارے میں کچھ نہیں کرتا، تو پڑھو نفل تمہیں جس طرح پڑھنی ہو، لیکن فرض نماز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض نماز کے بارے لیے جو قرآن کریم نے آداب بیان کیے ہیں ان آداب کے خلاف یہ چیز ہے، اور یہی چیز نہیں دونوں آستین نے چڑھا رکھی ہے، یہاں تک چڑھا رکھی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے، اور اسے بھی فقہاء نے مکروہ لکھا۔ ایک کا کرتا ہے، اس کی آستینیں اتنی ہیں، کیا آج تو دنیا میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسے؟ وہ دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے، کون سی تہذیبوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اسلامی تہذیب میں اسے نہیں اچھا سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اسلامی تہذیب کو مراد لیا جائے گا، دوسری تہذیبوں کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے پر آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے اور پانچے چڑھا رکھے ہیں، اور اسے پانچے چڑھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے، اس نے کرتے کو اپنے کمر میں کرتا باندھ رکھا ہے جیسے کمر باندھا کرتے ہیں، اسی حال میں کمر کھولتا نہیں، اصل میں نماز پڑھتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو کرتا کمر میں باندھ کر، پانچے چڑھا کر، آستین چڑھا کر، یہ سب شکلیں مکروہ کیوں ہیں؟ یہ زینت کے خلاف ہیں، جو پہننے کا، لباس پہننے کا جو شاندار طریقہ ہے، یہ بیوٹی، لباس کی بیوٹی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنی بیوٹی لو۔ تو اصل بات تو میں یہ چل رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرض کے احکام الگ ہیں اور نفل کے احکام الگ ہیں۔